اسٹوڈنٹ ہوں. یہ زندگی کے 15 سال میں نے جس اذیت جس کرب کے ساتھ گزارے ہیں، اپنی اس اذیت اس کرب کو اپنے لیے عزم اور طاقت بنائی، اور آج میں بلوچستان کی ان ہزاروں مسنگ پرسن فیملیز کی آواز ہوں جو یہاں تک نہیں آ سکتے ہیں، جن کا مل کر ہم لوگ مقدمہ لڑتے ہیں، کہیں سڑکوں پر، کہیں پریس کلبوں پر، کہیں کوئٹہ تو کہیں کراچی اور اسلام آباد میں. چونکہ میرا تعلق بلوچستان سے ہے اور تاریخ کے صفحوں کو اگر ہم تلاشیں تو بلوچ عورت کی جو حیثیت ہے وہ سماج میں اس کی ایک بہت بڑی عزت، اس کی جو وجود ہے اس کو پورے سماج نے تسلیم کیا ہے. لیکن جو نوآبادیات جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 70 سالوں کے بعد بلوچ سماج میں جو نوآباد کار کا جو سوچ ہے وہ ہماری سماج میں مسلط کیا گیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں غیرت کے نام پر کلنگز ہوتی ہیں. حالیہ دنوں میں گریشیا سے ایک چھوٹی بچی جو کہ 14 سال کی ہے، ان کو جو ہے ایک اسکول ہیڈ ماسٹر ہے، انہوں نے ان کے ساتھ جبری شادی کیا، اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی قانونی کارروائی اس کی نہیں ہوئی. نجمہ بلوچ ہو یا شاہینہ شاہین کا قتل ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے سسٹم میں ریاست جو ہے کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے. پھر آپ شاید کہیں گے کہ ہم یہاں پر بھی ریاست کو کیوں لاتے ہیں، تو میں یہ بتاتی چلوں کہ جو گراناز بلوچ جس کی بیٹی، جس کے 2 بھائی قتل کر دیے گئے، جو وہاں کے مقامی سردار ہیں عبدالرحمان کیتران، ان کے نجی جیلوں سے ان کو قید کیا گیا اور پھر ان کے بچوں کی لاشیں نکالی گئیں، وہی سردار عبدالرحمان کیتران پی پی کی حکومت میں سیٹیں لیتا رہا ہے، لیکن آج بھی کسی نے ان سے نہیں پوچھا. ہم بلوچستان کی وہ خواتین ہیں جو دور جبر کا شکار ہیں. ایک طرف بلوچ خواتین کو غیرت کے نام پر قتل ہو یا چادر اور چاردیواری کے اندر بند کرنے کی جو تسلسل ہے وہ جاری ہے، تو دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست نے بلوچستان کی ہزاروں فیملیز کی زندگی کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے. میں جبری گمشدگیوں کی بات کر رہی ہوں، وہ جبری گمشدگیاں جس نے بلوچستان کے ہر ایک گھر میں، گھر کے تمام افراد، خاص کر کے خواتین کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بلوچ عورت جس نے جو ہے مزاحمت کے نام سے اپنا نام تاریخ پر روشنی کی ہے، جس نے اپنی بہادری کی، اپنی مزاحمت کی، آج ایک علامت بن چکی ہے. آج نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مزاحمت کی جو علامت ہے وہ بلوچ خواتین اس میں سب سے آگے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خواتین کی آواز کو کچلنے کے لیے، خواتین کی آواز کو دبانے کے لیے ہر طریقے کے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں. ایک طرف سے بلوچستان میں بلوچ ماؤں کو سڑکوں پر گھسیٹنا، ان پر تشدد کرنا، ان کو جو ہے ان کے بچوں کو غائب کرنا، سالوں سال ماورا عدالت ان کے بچوں کو قتل کرنا. جب یہی مائیں، یہی بہنیں، یہی بیٹیاں جب سڑکوں پر نکلتی ہیں، جب اس ظلم اور ناانصافی کے خلاف ریاست سے پوچھنے لگتی ہے تو ریاست ان کو دہشت گرد کہتی ہے. پھر ریاست ان کو ان کی جو ہے کردار کشی میں، ان کو بلیک میل کرنے میں، تھریٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی ہے. آج اس وقت پورے بلوچستان میں خواتین جس المیے کا شکار ہیں، جس اذیت اور کرب سے گزر رہے ہیں، چاہے وہ آج پورا بلوچستان، پورا یہ ملک بلوچستان کے بارے میں یہ تو جانتی ہے کہ بلوچستان میں سی پیک ہے، بلوچستان میں سیندک اور جو ہے گیس کے قدرتی ذخائر نکلتے ہیں، لیکن آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان میں اسکول سے باہر جو بچیوں کی تعداد میں وہ پورے ملک میں اس کی ریشو سب سے زیادہ ہے. سی پیک جس کو جو ہے ملک کی تقدیر بدلنے والا نام دیا جاتا ہے، جس کو جو ہے دبئی بنانے کے خواب بنے جاتے ہیں، جس کو جو ہے مختلف طریقوں سے ریاست کا جھومر بنا کر دکھایا جاتا ہے، اسی جو ہے سی پیک
ان کی حال پرسی کے لیے نہیں جاتی ہے۔ یہ بلوچستان کا وہ اصل چہرہ ہے جس کو ہم ہر دفعہ اگر سڑکوں پر لے کر آتے ہیں تو ہمیں مختلف طریقوں سے خاموش کیا جاتا ہے۔ بلوچستان کی بچیوں میں آج بھی جو ہے کوئی اسکول نہیں جا رہی ہے۔ اگر کوئی بھی